السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ایزی لرن اردو میڈیم۔ ایزی لرن اردو میڈیم میں آپ سبھی کا ویلکم ہے۔ آج ہم 9ویں جماعت کا پولیٹیکل سائنس کا یعنی سیوکس کا سیاسیات کا پہلا سبق جنگ عظیم کے بعد سیاسی واقعات، اس کے ہم سوالات و جوابات دیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے، آزاد اور مقتدر ممالک کے اشتراک سے پیدا ہونے والا نظام۔ کون سا نظام ہوگا؟ تو اس کا جواب آئے گا بین الاقوامی نظام۔ خالی جگہ نمبر 2، مجلس اقوام کی اہم ذمہ داری۔ جواب، جنگ ٹالنا۔ نمبر 3، سرد جنگ کا خاتمہ۔ جواب، سوویت یونین کے انتشار کی وجہ سے ہوا۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط؟ وجوہات کے ساتھ لکھیے، جس کا پہلا ہے، پہلی جنگ عظیم کے بعد مجلس اقوام کا قیام عمل میں آیا۔ تو اس کا جواب ہمیں اس طریقے سے لکھنا ہوگا، یہ بیان صحیح ہے کیونکہ پہلی جنگ عظیم نے دنیا کو بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ ہر ملک کو یہ احساس ہوا کہ اس طرح کی جنگ دوبارہ نہ ہونے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ بین الاقوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے اور مصالحت کر کے جنگ کو ٹالنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ اس خیال کی بنا پر پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک بین الاقوامی تنظیم مجلس اقوام وجود میں آئی۔ دوسرا ہے، سرد جنگ کی وجہ سے دنیا کی یک قطبی تقسیم ہوئی۔ جواب، یہ بیان غلط ہے کیونکہ یک قطبی کا مطلب دنیا کے تمام ممالک کا ایک گروہ میں آنا ہے۔ سرد جنگ کی وجہ سے دنیا کے بیشتر ممالک 2 سپر پاور کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے۔ ملکوں کے اس طرح 2 گروہوں میں تقسیم ہونے کو قطبینی تقسیم کہتے ہیں۔ اس لیے سرد جنگ کی وجہ سے دنیا کی یک قطبی نہیں بلکہ قطبینی تقسیم ہوئی۔ تیسرا سوال ہے، میخائیل گورباچوف کی پالیسیوں کی وجہ سے جمہوریت کو فروغ حاصل ہوا۔ تو اس کا جواب ہے، یہ بیان صحیح ہے کیونکہ سوویت یونین کے صدر میخائیل گورباچوف نے تشکیل نو اور شفافیت کی پالیسی پر عمل کیا۔ ان پالیسیوں کی وجہ سے ذرائع ابلاغ پر گرفت کم ہو کر سیاسی اور معاشی شعبوں کی تشکیل نو ہوئی۔ اس کے نتیجے میں آمریت پر قابو حاصل ہوا اور جمہوریت کا فروغ حاصل ہوا۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، اصطلاحات کی وضاحت کیجیے، جس کا پہلا ہے سرد جنگ، اس کی ہمیں وضاحت کرنی ہے۔ جواب، دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور سوویت یونین دونوں ملک اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے حریف بن گئے۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست جنگ تو نہیں ہوئی لیکن اتنا شدید تناؤ تھا کہ کسی بھی وقت جنگ بھڑک اٹھنے کا خدشہ لگا رہتا تھا۔ دونوں بڑی طاقتوں میں تصادم، اقتدار کی رساکشی، اسلحہ کی دوڑ، ایک دوسرے کو مات دینے کی نفسیات کی وجہ سے سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ دوسرا ہے عدم وابستگی، اس کا جواب ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہونے والی سرد جنگ نے دنیا کو 2 بڑی طاقتوں کے گروہ میں تقسیم کر دیا۔ دنیا کے کچھ ممالک ایسے بھی تھے جو کسی بھی گروہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ان ملکوں نے کسی بھی سپر پاور کے گروہ میں شامل نہ ہو کر نہ وابستہ رہنے کی خارجہ پالیسی اختیار کی۔ اسی پالیسی کو عدم وابستگی کہتے ہیں۔ تیسرا ہے باہمی انحصار۔ جواب، دنیا کا ہر ملک کسی نہ کسی کام کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار کرتا ہے، اسی کو باہمی انحصار کہتے ہیں۔ غریب ملکوں کو ترقی یافتہ ملکوں پر انحصار کرنا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح امیر ملکوں کو اپنی پیداوار فروخت کرنے کے لیے چھوٹے اور غریب ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی ملک ہر معاملے میں خود کفیل نہیں ہو سکتا، اسی بنا پر باہمی انحصار موجودہ بین الاقوامی نظام کی ایک اہم خصوصیت بن گئی ہے۔ دوسرا ہے قطبینی تقسیم، اس کا جواب دیکھیں گے ہم۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین جوہری اسلحہ بنا کر اور اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر کے سپر پاور بن گیا۔ امریکہ پہلے ہی سے سپر پاور تھا۔ ان 2 بڑی طاقتوں کے گروہ میں دنیا کے ممالک کی تقسیم ہو گئے۔ اس تقسیم کو قطبینی تقسیم کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، عالم کاری، اس کا جواب ہے، سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہونے کے بعد مختلف ممالک کے درمیان تجارت اور معاشی تعلقات میں شفافیت آ گئی۔
سرمایہ، محنت، عالمی بازاروں اور لوگوں کے خیالات، نظریات کا تبادلہ آزادانہ طور پر ہونے لگا۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے دنیا کے واقعات اور معلومات دور دور تک پہنچنے لگی۔ ملکوں کی سرحدوں کو پہلی جیسی اہمیت نہ رہی اور دنیا ہی ایک بڑا بازار بن گئی۔ ان تمام سرگرمیوں کو عالم کاری کہا جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، مندرجہ ذیل موضوعات پر اپنی رائے دیجیے، جس کا پہلا ہے، مجلس اقوام نے دوسری جنگ عظیم جاننے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے تھے ان کے بارے میں اپنی رائے پیش کیجیے۔ جواب: پہلی جنگ عظیم کے نتائج کے مد نظر جنگ ٹالنے کے لیے مجلس اقوام کا قیام عمل میں آیا تھا، لیکن مجلس اقوام دوسری جنگ عظیم ٹالنے میں ناکام رہی۔ میرا خیال ہے کہ جنگ ٹالنے کے لیے مجلس اقوام کو درج ذیل اقدامات کرنے چاہیے تھے، جس کا پہلا ہے، جرمنی، اٹلی اور اسپین میں جو آمریت فروغ پا رہی تھی اسے بروقت روکنا چاہیے تھا۔ دوسرا، دنیا کے جارح ممالک کا بائیکاٹ کرنے کے لیے دوسرے ممالک کو اکسانا چاہیے تھا۔ تیسرا، تمام ملکوں پر اصلاح سازی کی پابندی عائد کر دینا چاہیے تھا۔ چوتھا، ملکوں کے درمیان اختلاف رائے تصادم کو دور کر کے ان میں باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے جذبات ابھارنے چاہیے تھے۔ اب اگلا ہے دوسرا، سرد جنگ کے دوران عدم وابستگی ضروری تھی۔ جواب: عدم وابستگی کا مطلب دنیا سے الگ تھلگ رہنا نہیں ہے، بلکہ سپر پاور کے مقابلہ آرائی سے وابستہ نہ رہنے کی پالیسی ہے۔ سرد جنگ کے دوران اس پالیسی پر عمل کرنا ضروری تھا، کیونکہ پہلا اس کا پوائنٹ دیکھیں گے، اس دور میں دنیا میں تناؤ اور بے اعتمادی کا ماحول تھا۔ دوسرا، دونوں سپر پاور، یہاں پر آپ کو سپر پاور لکھنا ہے، یہ صورتوں پر پاؤ غلط لکھا گیا ہے۔ دونوں سپر پاور چھوٹے ملکوں کو اپنے گروہ میں کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیسرا، اصلاح سازی کی دوڑ جاری تھی۔ چوتھا، ایسے زمانے میں کسی گروہ میں شامل ہو کر اپنی آزادی گنوانے سے بہتر عدم وابستگی کی پالیسی اختیار کرنا تھا۔ تیسرا ہے، سرد جنگ کی وجہ سے انسانی فلاح و بہبود پس پشت چلا گیا۔ اس کا جواب ہے، سرد جنگ کے دور میں دو بڑی طاقتوں کے گروہ میں اصلاح سازی کی دوڑ تیز ہو جانے سے اس پر بہت زیادہ خرچ ہو رہا تھا، اس وجہ سے ترقیاتی کام پس سے پشت چلے گئے۔ اصلاح سازی پر توجہ ہونے کی وجہ سے زندگی کی اشیاء ضروریہ کی تیاری کی طرف سے ملکوں کی توجہ ہٹ گئی۔ اس وجہ سے چیزوں کی قلت ہو گئی، جس کا لوگوں کی زندگی پر منفی اثر پڑا۔ اس طرح سرد جنگ کی وجہ سے انسانی فلاح و بہبود سے تمام ملکوں نے بے توجہی برتی۔ چوتھا ہے، آج کے دور میں جن ممالک کو امریکی سپر پاور کے مقابل عروج حاصل ہو سکتا ہے ان کے نام لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے، میرے خیال میں آج کے دور میں امریکہ کے مقابل چین کو سپر پاور کی حیثیت سے عروج حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلا، چین کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے اور اس کی فوجی طاقت بھی زیادہ ہے۔ دوسرا، چین کا رقبہ بھی زیادہ ہے اور آبادی بھی۔ تیسرا، غذائی اجناس، معدنیات، صنعتی ترقی اور ٹیکنالوجی غرض کے تمام شعبوں میں چین مالا مال ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل کے بارے میں مختصراً لکھیے۔ پہلا، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان مندرجہ ذیل نکات کی بنیاد پر موازنہ کیجیے۔ آپ کو یہاں پر کچھ نکات دیے ہوئے ہیں اور اس پہلی جنگ عظیم میں کیا ہوا، دوسرے جنگ عظیم میں وہ بتانا ہے کہ کون کون سے ملک شامل تھے، کیا اثرات ہوئے، جنگ کے بعد کون سی عالمی تنظیمیں قائم کی گئی۔ تو اس کا جواب ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں گے۔ نکات، پہلا ہے دورانیہ عرصہ۔ پہلی جنگ 1914 سے 1918 تک چلی۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 تک چلی۔ دوسرا، شریک ممالک، کون سے ممالک اس میں شریک تھے پہلی جنگ عظیم میں؟ انگلستان، فرانس، روس، اٹلی، امریکہ بخلاف جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری، سلطنت عثمانیہ، بلغاریہ۔ دوسرے جنگ عظیم میں انگلستان، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، بھارت، سوویت یونین، امریکہ، چین بخلاف جرمنی، جاپان، اٹلی۔ تیسرا، اثرات، سیاسی و معاشی، کیا اثرات پڑے؟ الف، معاشی، پہلا، بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ دوسرا، شریک ممالک کا معاشی نقصان۔ تیسرا، پوری دنیا پر اثر۔ چوتھا، فاتح اور مفتوح دونوں ملکوں کا معاشی نظام ڈگمگا گیا۔ سیاسی میں کیا ہوا؟ پہلی کی سلطنتیں ختم ہوئیں
ہو گئیں، نئے ممالک وجود میں آئے، نو آبادیات میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی۔ اب دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا تھا؟ الف معاشی۔ پہلی جنگ عظیم کے مقابلے میں زیادہ تباہی آئی، معاشی نقصان ہوا، مہنگائی قلت کے سبب لوگوں کی حالت ابتر ہوئی۔ بے سیاسی، بر اعظم ایشیا اور افریقہ کی نو آبادیات آزاد ہو گئی، دنیا میں سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ چوتھا ہے جنگ کے بعد قائم کی گئی عالمی تنظیمیں۔ تو پہلے جنگ عظیم میں کیا، پہلے جنگ عظیم کے بعد کون سی عالمی تنظیم قائم کی گئی تھی؟ مجلس اقوام۔ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ UNO، فوجی تنظیم ناٹو اور فوجی تنظیم وارسا معاہدہ۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں دوسرا، پانچویں کا دوسرا، سرد جنگ کے خاتمے کی وجوہات بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے سرد جنگ کے خاتمے کی وجوہات حسب ذیل ہیں۔ پہلا، سوویت یونین کے کھلی معیشت کی پالیسی اختیار کرنے کی وجہ سے معاشی نظام پر گرفت میں کمی آ گئی۔ دوسرا، میخائیل گورباچوف نے تشکیل نو گلاس نصرت کی پالیسی پر عمل کیا، جس کی وجہ سے ذرائع ابلاغ پر حکومت کی گرفت کمزور ہو گئی۔ اس وجہ سے سیاسی اور معاشی شعبوں میں تبدیلیاں آئیں اور جمہوریت کاری کو فروغ ہوا۔ تیسرا، سوویت یونین کے زیر اثر مشرقی یورپ کے ممالک میں سرمایہ دارانہ اور جمہوری نظام اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہاں حکومت تبدیل ہو گئی۔ چوتھا، سوویت یونین کے منتشر ہونے سے نئے ممالک جو ہے وہ وجود میں آ گئے۔ تیسرا اور آخری سوال، سرد جنگ کے خاتمے کے بعد عالمی سیاست میں رونما ہونے والی اہم تبدیلیاں تحریر کیجیے۔ یہ جواب ہے سوویت یونین کے منتشر ہو جانے سے اس کی طاقت کم ہو گئی اور عالمی سیاست میں امریکہ واحد سپر پاور رہ گیا۔ مختلف ممالک کے درمیان تجارتی اور معاشی تعلقات کے فروغ کے لیے سازگار ماحول بن جانے سے تجارتی تعلقات کو فوقیت حاصل ہوگی۔ جنگ کے بعد کے زمانے میں قائم کی گئی اقوام متحدہ کو عالمی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے پڑ رہے تھے۔ ماحولیاتی تحفظ، انسانی حقوق کے تحفظ، مساوات مرد و زن، قدرتی آفات کا مقابلہ جیسے معاملات کو عالمی اہمیت حاصل ہوئی۔ تو ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سے بھی ہیلپ فل لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے ہم جماعت سہیلیوں اور دوستوں اور گروپس پر شیئر کیجئے، اور ویڈیو اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔